بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چلے گفتگو چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات اور زندگی میں رونما ہونے والے اہم واقعات کی۔ اس میں سے جو سب سے حیرت انگیز اور سب سے تعجب خیز جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ان کی ابتدائی زندگی کا ہے، وہ ولادت کے وقت کا ہے۔ خدا نے ایک خاص عنایت، خاص توجہ کی ہے حضرت موسیٰ کی جانب اس موقع پر، یعنی ولادت کے موقع پر، اور عنایت پروردگار کے خاص مراحل تھے، چند مراحل تھے، ان مراحل کو بیان کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اللہ نے خاص کرم کیا ہے، خاص عنایتیں کی ہیں۔ ٹھیک اس میں سے ایک پہلا مرحلہ یہ تھا کہ مادر موسیٰ کو اللہ نے الہام کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے بچے کے خطرات کی طرف آگاہ کیا اور حکم دیا کہ بچے کو ایک تابوت میں، ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا کے حوالے کرتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ تھا مادر موسیٰ کے الہام کے بعد دوسرا موقع جہاں اللہ نے خاص توجہ کی، خاص کرم فرمایا، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل کو مطمئن کرنا، آرام کرنا، مادر موسیٰ کے قلب کو، مادر موسیٰ کے دل کو مطمئن کرنا، یہ ضروری تھا، چونکہ ماں کی ممتا ممکن ہے کہ بچے کو دریا کے حوالے کرنے کے بعد ماں کی ممتا تڑپ اٹھے، راز فاش کر دیں اپنے بچے کے سلسلے میں کہ جس کی جان کو خطرہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں پہ یہ بات ظاہر ہو جائے، لہذا ضروری تھا، مشیت نے دیکھا کہ لازم اور ضروری ہے کہ مادر موسیٰ کے قلب کو مطمئن کیا جائے، ایک آرامش، ایک سکون عطا کیا جائے، تاکہ وہ سکون اور وہ آرامش، وہ اطمینان سبب بنے کہ مادر موسیٰ اپنی ممتا کا اظہار کر کے بچے کے راز کو فاش نہ کرے۔ لہذا اللہ نے ایک اطمینان، ایک سکون قلب مادر موسیٰ کو عطا کیا۔ آرام کردن قلب مادر، ماں کے دل کو مطمئن اور آرام کرنا۔ خداوند با القائے آرامش بر قلب مادر، خداوند متعال نے ماں کے دل پر سکون اور آرام کو القاء کر کے، نازل کر کے پورا جاری نمود، یہ مدد کی۔ خدا کی ایک خاص توجہ، خاص عنایت اور خدا کی ایک نصرت خاص یہ تھی کہ مادر موسیٰ کے قلب پر سکون اور اطمینان طاری کیا، تا راز فاش نہ کند، تاکہ مادر موسیٰ راز فاش نہ کر سکے۔ اگر اللہ کی جانب سے مادر موسیٰ کے قلب پر اطمینان کا نزول نہ ہوتا، اگر سکون طاری نہ کیا جاتا، تو ممکن تھا کہ مادر موسیٰ راز فاش کر دیتی۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لِتُبْدِيَ بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا۔ سورہ مبارکہ قصص۔ بچے کو جب مادر موسیٰ نے دریا کے حوالے کیا تو ماں کا دل بے چین ہوا، ماں کا دل پریشان تھا کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا۔
اگر خدا کی طرف سے اطمینان اور آرامش قلب مادر پہ طاری نہ کیا جاتا تو موسیٰ کی ماں کا دل تنگ ہو سکتا تھا، لہذا اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کی ماں کا دل تنگ ہو جاتا اگر ہم نے ان کے قلب کو استوار نہ کیا ہوتا، مضبوط نہ بنایا ہوتا، تاکہ صاحبان ایمان میں قرار پائیں۔ قریب تھا کہ مادر موسیٰ راز فاش کر دے، لیکن یہ راز اس لیے رہا کہ اللہ نے مادر موسیٰ کے قلب کو اطمینان اور سکون عطا کر دیا۔ اسی خدا کے عطا کردہ سکون کی وجہ سے راز فاش نہیں ہوا۔ ان قوت قلب سبب چند الہام الہی بود، کہ مادر موسیٰ کے دل کو جو قوت ملی، جو استحکام ملی، وہ چند الہام الہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے وحی کیا، الہام کیا، اس الہام کے ذریعے سے مادر موسیٰ کے قلب کو مطمئن کیا ہے، مادر موسیٰ کے قلب کو استحکام عطا کیا ہے۔ نمبر 1 نخست سب سے پہلے کون سا الہام سبب بنا؟ اشارہ بنجات موسیٰ الذریعہ۔ پہلی چیز اللہ نے وحی کے ذریعے سے مادر موسیٰ کو بتایا، خبردار کیا کہ گھبراؤ نہیں، دریا سے موسیٰ کو ہم نجات دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ماں کو سب سے بڑی فکر یہی تھی کہ میرا بیٹا جسے میں دریا کے حوالے کر رہی ہوں دریا سے زندہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، لیکن اللہ نے الہام کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے آگاہ کیا کہ گھبراؤ نہیں، دریا سے زندہ باہر لانے کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم ان کے نگراں ہیں، محافظ ہیں۔ اشارے بنجات موسیٰ الذریعہ۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ۔ تو اس طریقے سے اللہ نے مادر موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے ان کے قلب کو اطمینان عطا کیا کہ گھبراؤ نہیں، ساحل تک ہم پہنچائیں گے، نجات ہم دیں گے۔ دوسرے اشارے بنحو پرورش موسیٰ، دوسرا الہام جو سبب بنا کہ مادر موسیٰ کا دل مطمئن ہو، مادر موسیٰ کا قلب مستحکم ہو، وہ یہ تھا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے مادر موسیٰ کو اطلاع دی، خبر دی کہ موسیٰ کی پرورش کے ہم ضامن ہیں، موسیٰ کی پرورش کے لیے گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ بچے کی جان کے بعد بچے کی سب سے بڑی فکر ماں کو یا ماں باپ کو ہوتی ہے، اس کی پرورش کی۔ تو مادر موسیٰ کو جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم انہیں نجات دیں گے، ساحل تک ہم پہنچائیں گے، جان کی حفاظت کا جب اللہ نے ذمہ لے لیا تو مادر موسیٰ کا دل قدرے مطمئن ہوا۔ پھر بچے کی پرورش کا خیال، بچے کی پرورش کی فکر کہ بچے کی جان تو بچ جائے گی لیکن پرورش کیسے ہوگی، لہذا فکر پرورش کی وجہ سے مادر موسیٰ پریشان تھی کہ کہاں جائے گا، کس طریقے سے، کون اس کی پرورش کرے گا، کون پروان چڑھائے گا۔ تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے کہ یہ بتایا کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہونا، جس طریقے سے ہم نے جان کی حفاظت کی ہے اسی طریقے سے ہم موسیٰ کی پرورش کا بھی بندوبست کریں گے۔ تو پھر اس الہام اور اس وحی کے کہ جس الہام اور وحی میں اللہ نے جناب موسیٰ کی پرورش کا ذمہ لیا، اس کے ذریعے سے مادر موسیٰ کے قلب کو مزید اطمینان، مزید استحکام حاصل ہوا۔
دوم اشارے بنحو پرورش موسیٰ علیہ السلام. دوسرا الہام جو سبب بنا کہ قلب مادر موسیٰ کو استحکام حاصل ہو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی طرف یا پرورش کے طریقے اور اس کی راہ کی طرف اشارہ ہے. دشمن مامور نجات و سرپرستی موسیٰ علیہ السلام. دشمن مامور نجات و سرپرستی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو سرپرست ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا جو مامور ہوگا، جو خود نجات دے گا، وہ اس کا دشمن ہوگا. ہم دشمن کے ذریعے سے موسیٰ کو نجات بھی دلائیں گے اور موسیٰ کی سرپرستی بھی کروائیں گے. یا خود ہو عدو لی و عدو لہ. کہ حضرت موسیٰ کی تربیت، حضرت موسیٰ کی پرورش، حضرت موسیٰ کی سرپرستی دشمن کرے گا، یعنی اشارہ ہے فرعون کی طرف. اور موسیٰ کی نجات کے لیے معمور بھی وہی ہوگا، ایک دشمن کے ذریعے. اس کے بعد پرورش بدست مادر، کہا کہ دشمن کو ہم نجات کا ذریعہ بنائیں گے، دشمن کو سرپرست بنائیں گے، لیکن پرورش تمہارے ہاتھوں کروائیں گے. بچہ دشمن کے آنگن میں رہے گا، بچہ دشمن کے گھر میں رہے گا، ان کی سرپرستی دیکھ بھال کوئی اور کرے گا، لیکن تربیت تمہارے ہی ذریعے، پرورش بدست مادر، ماں کے ہاتھ سے پرورش. ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک. گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوف نہ کھاؤ، ہم تمہارے بچے کو تمہیں واپس کریں گے. اشارہ بے آئندے درخشان موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روشن مستقبل کی طرف اشارہ کر کے یہ بھی ایک وہی اور یہ بھی ایک الہام سبب بنا کہ قلب مادر موسیٰ کو استحکام حاصل ہو، مادر موسیٰ کے دل کو سکون اور اطمینان ہو. مشیت نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ موسیٰ کا مستقبل روشن ہے. ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کے مستقبل کا بھی خیال ہوتا ہے کہ مستقبل میں آگے جا کر کے کیا راہ و روش اختیار کریں گے، ان کا آئندہ کیا ہوگا، روشن ہوگا، تاریک ہوگا، خوشبخت ہوں گے، بدبخت ہوں گے، اچھے ہوں گے، برے ہوں گے. یہ ایک خیال اور ایک فکر جو والدین کو بچوں کے حوالے سے پریشان کیے رہتی ہے، لیکن اللہ نے الہام کے ذریعے سے مادر موسیٰ کی اس فکر کو بھی ختم کر دیا اور اس الہام کے ذریعے سے قلب مادر موسیٰ کو ایک استحکام اور ایک اطمینان عطا کیا کہ موسیٰ کے آئندہ کو لے کر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. موسیٰ کا مستقبل کیسا ہوگا، ان کا آئندہ کیسا ہوگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. موسیٰ کا مستقبل تابناک ہے، موسیٰ کا آئندہ روشن ہے. وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے، ہم انہیں منصب رسالت، منصب نبوت عطا کریں گے. لہذا بچے کے بنسبت کہ اس کا آئندہ کیسا ہوگا، مستقبل کیسا ہوگا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال سے اتنا